أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، اور اس کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پیئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر، الحمدللہ سورہ رعد کا آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے۔ ہم نے لاسٹ ویک سورہ رعد شروع کی ہے، نئی سورہ ہے، تو لاسٹ ویک ہم نے اس کا موسٹلی انٹروڈکشن ہی زیادہ کیا تھا، تو اس انٹروڈکشن کا تھوڑا سا ریکیپ آج بھی کیے لیتے ہیں کہ سورہ رعد، رعد کا مطلب تھنڈر، گڑگڑاہٹ، چمک، کڑک، گرج، ان تمام الفاظ کو ملائیں تو وہ جو تھنڈر کا معاملہ ہے، جب بادل ایک دوسرے سے آپس میں ٹکراتے ہیں، زور کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، ایک طوفان کسی کیفیت ہوتی ہے، تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے یہ اس سورہ کا نام ہے، اگرچہ کہ ہم یہ بات بہت بار ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی سورہ کا نام اس کی ریپرزنٹیشن تو نہیں ہوتا، لیکن یہ سورہ چونکہ قدرے نسبتاً اسمال سورہ ہے، اونلی 43 آیات کی سورہ ہے، اور اگر گو تھرو کریں پوری سورہ کو تو کائنڈ آف ریلیٹڈ لگتا ہے یہ نام اپنے جو بھی اس کا جو موضوع ہے، جو بھی اس میں ٹاپکس کور کیے گئے ہیں۔ سو کوئک ریویو از، یہ 13 نمبر کی سورہ ہے، مصحف کو اگر شروع سے پڑھنا شروع کریں سورہ فاتحہ سے تو 13 نمبر کی جو سورہ ہے وہ سورہ رعد ہے، یہ 13ویں پارے میں کی آتی ہے، اور یہ لائن نمبر 13 میں ہی اس کا نام جو لفظ رعد ہے وہ یوز ہوا ہے، وہیں سے سورہ کا نام چوز کیا گیا ہے، اور یہ جو منزل ہے جو قرآن کریم 7 منزلوں میں ڈیوائیڈ ہے، تو اس میں سے یہ تیسری ہی منزل پہ بھی ہے، اور جو گروپس کی ایک ہم نے بات کی تھی کہ یہ تیسرے گروپ میں بھی ہے۔ اگر مزید ہم یونیکنیس آف دا سورہز کی بات کریں تو اس کی ایک یونیکنیس یہ ہے کہ یہ سورہ سجدہ بھی ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں موسٹلی، اگر اللہ اگر آئی ڈونٹ نو ہمیں کتنا ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے ہم آج ہی اس آیت تک پہنچ جائیں، تو یہ سیکنڈ سجدہ ہے۔ اس سے پہلے جو سجدہ تھا وہ سورہ آراف میں آیا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں مختلف صورتوں میں، تو یہ سورہ رات کی ایک یونیکنیس یہ بھی ہے کہ ایک سجدہ سورہ رات میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایک اور ادر یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ الف لام میم را انیشیل سورہ ہے، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 29 سورہز جو ہیں وہ انیشیل سورہز ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ڈس جوائنٹ لیٹر سے، اور یہ سورہ بھی ڈس آؤٹ آف دوز 29 ہے، اور اس آؤٹ آف دوز 29 میں یہ جس انیشیل سے سٹارٹ ہو رہی ہے دیٹ از الف لام میم را، تو یہ بھی یونیک انیشیل ہے، یہ پورے قرآن میں صرف ایک بار یوز ہوا ہے، اور معاف کیجیے، تو یہ اسی سورہ میں یوز ہوا ہے، تو یہ ایک یونیکنیس ہے اس سورہ کے متعلق جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کی تھی۔ مکی اور مدنی اسکالرس کا اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ دیر آر 12 نمبر آف سوراز جن کے متعلق تمام بڑے بڑے اسکالرس کا بہت ارلی زمانے سے ہی یہ اعتراض، یہ ایک ان میں ڈیبیٹ ہے یا ان میں ایک یہ بحث چلتی ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ بہت ٹوٹل ایک بہت بڑی پوری سائنس ہے کہ کسی چیز کو یہ ڈیبیٹ کیوں ہے، کس وجہ سے ان اسکالرس کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پہلے مکہ میں بھی نازل ہوئیں اور پھر بعد میں مدینہ میں بھی نازل ہوئیں، اور کچھ اسکالرس جنہوں نے وہاں سے مدینہ کے اسکالرس سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے، لہٰذا وہ اسے مدنی لکھتے رہے، اور لیکن جو لوگ بہت صحابہ اکرام شروع سے مکہ سے آ رہے تھے تو چونکہ ان کی تعداد کم تھی تو وہ جو تھے اس کو مکی لکھتے رہے، تو لہٰذا کچھ لوگ جو ان کے اسٹوڈنٹس بنے بعد میں یا ان کے سلسلے سے لرن کرتے رہے قرآن، وہ اس کو مکی لکھتے رہے۔ ایک ریزن یہ بیان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ریزنز ہیں، لیکن بہرحال اس بات سے اگر کسی قرآن میں کچھ لوگوں کو یہ مکی لکھی نظر آئے اور کچھ لوگوں کو مدنی لکھی نظر آئے تو مطلب صرف ڈیبیٹ اس بات پر ہی ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی یا مکہ میں۔ قرآن کا جو آیات ہیں وہ وہی ہیں، پوری کی پوری سالڈ، ساؤنڈ کنفائنڈ، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اور جو اس کا موضوع ہے انفیکٹ یہ ہمارے لیے بھی ایک یہ تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے قرآن سے تعلق کو تھوڑا سا اگر بڑھائیں تو کہ جب ہم اس پوری سورہ کو فنش کریں، اور اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ 13ویں سورہ ہے، 13ویں نمبر کی سورہ ہے، اور اب تک ہم 12 سوراز پڑھ کے آئے ہیں وچ از دا کمبینیشنز آف مکی اینڈ مدنی سوراز،
تو اس میں ہم بھی یہ تھوڑا سا میچ کر کے جسٹ فار آر اون ایک ایکسرسائز کے لیے، اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم کوئی ڈیسیجن پاس کر سکتے ہیں، جب اتنے بڑے بڑے اسکالرز نہیں کر سکے تو ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن جسٹ ٹو این ایکسرسائز کہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سورہ کی جو ٹاپکس ہیں، دا وے دا آیاز آر، ان کا جو ٹاپک ہے، ان کا جو موضوع ہے، ان کا جو سٹائل ہے، ان کا جو جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کلام ہے، وہ میچ تو مکی صورتوں سے ہی کرتا ہے، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ اس کا ایک معاملہ ہے، اور پھر جیسے کہ ہم نے بھی بات کی کہ اس کا مطلب تھنڈر، گڑک، چمک، کڑک، تو سائنس آف اللہ، اینڈ پریٹی مچ آل سورہز از ٹاک اباؤٹ دا سائنس آف اللہ، اینڈ آف کورس یہ جو سائنس آف اللہ میں تو پھولوں کا کھلنا بھی سائنس آف اللہ ہے، اور کسی کھیتی کا اگنا بھی سائن آف اللہ ہے، اور چاند کا ابھرنا بھی سائن آف اللہ ہے۔ کچھ سائنس آف اللہ وہ ہیں جس سے جو ایک لطیف ہیں، لطیف معنی لائک جس سے انسان کے دل میں ایک لطافت پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی کا عنصر نظر آتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک آسانی کی طرف معاملہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کچھ سائنس آف اللہ وہ ہیں جو پنشمنٹ کی طرف، وارننگ کی طرف، ایک ایک غصے کی طرف، ایک خدا کی جو ایک جبرونیت ہے اور جو قہاری ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیک کیئر کر سکتا ہے ہر چیز کو جو بھی غلط اور صحیح ہے، تو اسے وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ آلسو دا کنٹراسٹ، ہم نے بات کی تھی کہ جب بادل، اب نئی سائنس کی تحقیق میں ثابت ہوا کہ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بادل جب آپس میں، کلاؤڈز جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ جو گرج چمک پیدا ہوتی ہے۔ تو کنٹراسٹ یعنی آیات کا آپس میں جو کنٹراسٹ ہے، دن کا رات سے، روشنی کا اندھیرے سے، ظلم کا اس ظلم کے خلاف ایک عدل و انصاف سے، یہ تمام جو کنٹراسٹ ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو دس از آل دا ریکیپ وچ وی ہیو ڈن ان، ہم نے اپنی پچھلی سیشن میں کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تقریباً 4 آیتیں اس کی کور کی تھیں آیاز کے حوالے سے۔ تو پہلی آیت تو آل بکس اینڈ دا قرآن از حق، اگر ہم ایک لسٹ آؤٹ کرتے جائیں کہ پوری سورہ، چونکہ چھوٹی سی سورہ ہے تو اس کے لیے شاید یہ آسان رہے گا کہ ہم اس کو اگر لسٹ آؤٹ کر پائیں تو، کہ پہلی آیت تو بات کرتی ہے کہ جس میں وہ تھا الف لام میم را، کہ یہ وہ آیات اس کتاب کی ہیں کہ جو حق ہے، اور یہ قرآن بھی حق ہے۔ تو یعنی یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور ہم نے اس آیت کو کنیکٹ کیا تھا سورہ یوسف کی آخری آیت کے ساتھ، کیونکہ یہ سورہ رعد جو ہے سورہ یوسف کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ یوسف کی آخری آیت یہ کہتی تھی کہ یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل سے گھڑ لیا ہو، اور اس کے بعد سورہ رات کی پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو اس طرح یہ ایک کنیکشن نظر آتا ہے، ایک ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے کہ یعنی اسی طرح بات کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیا نمبر 2 to 4 کو اگر ہم سم اپ کریں ان سم، جسٹ فار اور انڈیکیشن کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تو وہاں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پر وہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ آیا ہے جہاں پر میل اینڈ فیمیل پلانٹس کا ذکر ہے کہ ہم نے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، اور ہم نے وہاں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ سائنس نے ابھی جسٹ ناؤ لائک 200 ایئرز اگو اس بات کو ڈسکور کیا ہے کہ پلانٹس میں بھی میلز اینڈ فیمیلز ہوتے ہیں۔ آئی مین اٹس سو لیٹ ان دس ڈسکوریز، لیکن یہ قرآن کریم میں 1400 سال پہلے موجود تھا، اور باقی سائنس آف اللہ، دن اور رات اور چاند اور ستارے، اور ان کا بھی ذکر آیا نمبر 2 to 4 میں، پچھلی بار ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ دس از آل دا ریکیپ۔ سو ہم تو انشاءاللہ آج ہم پھر آیا نمبر 5 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک جا پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 5 شروع ہوتی ہے وَإِن تعجب، تعجب تعجب کرنا، اردو کے ہم لفظ سے اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں، وَإِن تعجب فعجب، تو اور اگر آپ تعجب کریں، یعنی اگر حیران ہونا ہے، اگر اگین آیہ نمبر 2 to 4 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں وہاں پہ آئی ہیں کہ میل ہے اور پودوں میں، اور فیمیل ہے، تو اب اگر اس بات کا پتہ چل جانا کتنی حیرانی کی بات ہونی چاہیے کہ 1400 سال پہلے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی، جو آج سائنس اتنے سالوں بعد ڈسکور کر رہی ہے، اس پہ حیران ہونا چاہیے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر پلرز کے ہم نے آسمان اور زمین بنائے۔ تو وہ جو پلرز والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک چھت ایک انسان جو ہے وہ بغیر پلرز کے نہیں کھڑی کر سکتا، چھوٹی سی، اتنی بڑی کائنات کا آسمان کیسے کھڑا ہے، تو حیران ہونے کی باتیں وہ ہیں۔
لیکن وہاں حیران نہیں ہوا جا رہا، دن اور رات سورج چاند کا سسٹم سب دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پہ کوئی حیران نہیں ہو رہا، اور اس میں بار بار ایسی آیتیں جہاں پہ آفاقی نشانیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، وہاں بار بار وہ آیت اسی طرح ختم ہوتی ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو وہاں کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ لیکن اگر تعجب وہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَإِن تَعَجَّبَ، اور اگر آپ تعجب کریں، فعجب، تو عجیب ہے، قولہم، ان کی یہ بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی اس بات پہ تعجب کرنا چاہیے، کافروں کی اس بات پہ تعجب کرنا چاہیے۔ کس بات پہ؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ تو ان کی عجیب، وہ یہ پوچھ رہے ہیں، بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم واقعی پیدا ہوں گے؟ یہی سیم آیات آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں، اِنَّا كُنَّا تُرَابًا وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جو ہم سے ہزاروں سال پہلے ایک ہزاروں نسلیں آئیں اور مٹی میں کہیں دفن ہو گئیں، جن کی قبروں کے نام و نشان بھی اب کبھی نہیں رہے، تو یہ سارے کیا دوبارہ اٹھیں گے؟ تو ان کو اس بات پہ تعجب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی اس تعجب کے اوپر آپ کو تعجب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حیرانی تو انسان کو، ان کو جب ہو، جب انہیں اس لیول کے معجزے نظر نہ آئے ہوں، یا اس سے کوئی تھوڑے بڑے لیول کے معجزے انہیں نظر نہ آئے ہوں، اتنے بڑے بڑے لیول کے معجزے ان کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہم کیا زمین میں سے اٹھا لیے جائیں گے، جبکہ ان کے سامنے پچھلی آیت نمبر 2 اور 4 میں بھی ایک موضوع وہ بھی تھا کہ جب زمین میں پانی، ایک جیسا پانی زمین میں دیا جاتا ہے اور مختلف مختلف پودے نکلتے ہیں، کوئی اچھا نکلتا ہے، کوئی برا نکلتا ہے، کسی کی کیسی خاصیتیں ہوتی ہیں، کسی کی کیسی خاصیتیں ہوتی ہیں، دن اور رات اس مردہ مٹی میں سے جاندار پودے نکلتے دیکھتے ہیں، پھر ان لوگوں کو اس بات پہ حیرانی ہے کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے، اور تو اس بات پہ تعجب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو ہم لوگ اپنے ڈسکشن میں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جب آیتیں آتی ہیں تو ایک جنرل ٹینڈنسی مسلمانوں کی، جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے اس قرآن کریم کو پڑھتے جاتے ہیں، تو اس طرح کی جب آیات ایمان کی بات آئی، کفر کی بات آئی، جیسے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا، یا یہ بات آئی کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ یہ تو بیسکس آف دا بلیو آف اور ایمان ہے نا، تو ہم بڑا لائٹلی ان آیاتوں کو لیتے ہیں کہ اچھا اٹس ناٹ ٹاکنگ ٹو اس، یہ تو ان سب لوگوں کا معاملہ ہے جو کفار ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ ہے کہ بھئی وہ تو بلیو ہی نہیں کرتے، ایتھیسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو منہ سے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ایسا تو کچھ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ تو سب بیکار باتیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ساری آیتیں ان کے لیے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر صرف آپ کاؤنٹ کریں، ایک تفسیر بہت ہی اچھی اسی تیاری کے سلسلے میں میرے ہاتھ میں آئی ہے، انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں ڈالوں گی اور اس کا بھی ابھی ذکر کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو تفسیر ہے وہ ایک مطلب بیسکلی وہ کیا کرتی ہے کہ وہ قرآن کی کسی بھی آیت کی تشریح یا اس جیسی سملر آیاتوں کو لسٹ آؤٹ کرتی ہے، کہ مثال کے طور پر یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھیں گے یا آخرت کا میں دوبارہ کھڑے ہوں گے، تو وہ پوری ایسی آیتوں کو لسٹ آؤٹ کرے گی کہ جہاں جہاں یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے۔ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جب اتنی جگہ پہ یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے قرآن کے جو فرسٹ ریڈرز ہیں وہ تو مسلمان ہی ہیں، ایمان والے لوگ ہی ہیں، نان مسلم تو کم انٹریکٹ ہوتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، تو اس کتاب میں اتنے تواتر سے ان لوگوں کا ذکر کرنے کی جن کو آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، یعنی کہ جو ہمارے خیال میں ایتھیسٹ ہیں یا غیر مسلم ہیں یا جنہیں ہم کافرین کہتے ہیں وہ ہیں، تو اتنی تواتر سے قرآن میں ان کے لیے آیات رکھی گئیں جن کا چانسز یہ ہیں، اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو وہ تو قرآن شاید ہی زندگی میں کبھی پڑھ پائے گا، یا کبھی اللہ نے اس کو توفیق دیا، جتنا بھی کراؤڈ جو نان مسلم ہے وہ ریورٹ ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کتاب پڑھتا ہے، تو پھر کوشچن دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ اتنی آیات اس بات کے ساتھ جو بحث کرتی ہے کہ دوبارہ کھڑے ہوں گے، دوبارہ آخرت ہوگی، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں کے اوپر، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں کبھی مریں گے تو ہم کیا کبھی کھڑے ہوں گے، سورہ یاسین بار بار پڑھی جاتی ہے کہ ہم کیا کبھی مریں گے تو کیا کھڑے ہوں گے، تو تھوڑا سا اگر اس بات کے اوپر سوری سوچا جائے تو یہ تو ساری آیتیں پڑھ تو وہ رو رہے ہیں جن کا ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ ہاں جی آخرت ہوگی، ہم سب کھڑے ہوں گے، وہاں حساب ہوگا، اور ایمان میں یہ چیز شامل ہے، لیکن
اگر پھر ان آیتوں کے نمبروں کو میتھمیٹیکلی اگر اپروچ کیا جائے، اتنی تعداد میں پھر یہ آیتوں کو یہاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جو مکی قرآن ہے، مکی قرآن 3 ہی باتوں کا بات کرتا ہے، اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آخرت قائم ہونی ہے، اور آپ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اور مکی قرآن جو ہے وہ پورا یعنی تمام قرآن جو ہے اگر اس کو ملایا جائے تو مکی قرآن جو ہے وہ زیادہ ہے اور مدنی کم ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا زیادہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسی آڈینس کو ایڈریس کرتا ہو جس نے کبھی شاید قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس آڈینس کے لیے ہی ہوگا نا جس نے قرآن پڑھنا ہوگا، اور پڑھنے والی آڈینس اب خیال اپنے متعلق یہ کرتی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتی ہے۔ تو اس ساری کنکلوژن کو اگر ملایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیتیں اس ہی آڈینس کے لیے ہیں جو اپنے متعلق یہ خیال کرتی ہے کہ وہ بڑی خدا خوفی ہے اس کے اندر، وہ بہت خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں اور آنکھیں میچ میچ کے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں کہ مجھے کاروبار میں برکت دے دے، جابیں دے دے، بچوں کی شادیاں کرا دے، اور اس قسم کی بڑی خشوع و خضوع سے دعا مانگ کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عبادتوں کا حق ادا کر دیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں سچی گواہی دینے کی کی مثال آئے، جہاں اس بات کا نوبت آئے کہ آپ کو کھڑے ہو کے یہ بات کہنی پڑے کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جہاں ایک ایسا وقت آئے کہ جہاں آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جس شخص کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا جس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ زیادتی اتنی معمولی ہو کہ وہ بظاہر محسوس بھی نہ ہوتی ہو، اس کا حساب آخرت میں کھڑے ہو کر آپ کو دینا ہوگا۔ اگر یہ خوف دل میں موجود ہے تو پھر ہمارا جو بیہیویئر اس دنیا میں ہوگا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا، اور یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا اگر سارے اہل ایمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ واقعتاً آخرت پہ یقین رکھتے تو ان کا بیہیویئر بڑا ڈیفرنٹ ہوتا، انہیں اس آگ کی تپش کا احساس ہوتا، تو ان کو ڈر ہوتا، خوف ہوتا اس کسی دکھے دل کے ٹوٹ جانے کا، کسی کے اوپر ظلم ہونے کا، کسی کو لوگ تو ظلم اور تشدد کی انتہاؤں کو جہاں تک پہنچتے ہیں اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے۔ ہم بار بار ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ مطلب آگے پیچھے کی کنورسیشن تو کوٹ نہیں ہے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ صفیہ کیا ہو گیا، اتنا سا تو قد ہے ان کا۔ یہ ٹرانسلیشن موجود ہے وہاں پر جہاں پر اسکالرز نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے صرف یہ کمنٹ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہ کیا ہو گیا، اتنا سا تو قد ہے ان کا، جبکہ حضرت صفیہ وہاں موجود بھی نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندروں میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ سوچئے کہ ہم کتنا خاموش رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ہماری آنکھوں کے سامنے کسی دوسرے کا دل دکھا رہی ہیں، جس میں کہ ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم کم سے کم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، ہم کم سے کم اس چیز کو اکنالج کر سکتے ہیں، اور اگر جرنلی لوگوں کے اندر یہ ایک کیا کہنا چاہیے اخلاقیات ہو، ان کے اندر اتنی کرج ہو کہ وہ کسی بھی غلط چیز کو آؤٹ رائٹلی غلط کہہ سکیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک جرنل معاشرے میں ایک وہ شخص جو کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کی 10 لوگ کھڑے ہو کے فوراً کہہ دیں گے نو یو آر ناٹ سیئنگ رائٹ، دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ۔ جب ایک پیئر پریشر بھی وہ اس طرح ڈیولپ ہو جائے گا تو جو برائی ہے اس وہ خود بخود مر جائے گی۔ تو یہ ہے بیسیکلی آخرت، یہ ہے بیسیکلی آخرت کا کنسپٹ۔ تو یہ بار بار یہ آیا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلے میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور دیز آر دا پیپل اصحاب النار۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ نار میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نہیں ہے، یا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات کلیئر ہے کہ وہاں اور وہ بھی بہت لوگ ہوں گے جو حافظ قرآن بھی ہوں گے، جو شہید بھی ہوں گے، جو اسکالرز بھی ہوں گے، جو عالم بھی ہوں گے، جو ٹیچرز بھی ہوں گے، بہت لوگ ہوں گے ایسے، کیونکہ ان کے اعمال کے دار و مدار ان کی نیتوں پہ تھے اور ان کی نیتیں کچھ اور تھیں۔
اور ہم فیہا خالدون، وہ وہیں رہیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 5 ہماری فنش ہو گئی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور وہ سب بہت جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی کو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، کیونکہ کفار کا معاملہ یہ تھا کہ پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پریچ کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سارے دنیا میں بظاہر جو طاقتور ہے، جو جتھے کی فارم میں ہیں، جو ایک ساتھ ہیں، جب وہ کسی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم مسلم امہ کا جو حشر دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے، اس کو قوموں سے آپ اس ایگزامپل کو شروع کر کے بالکل انڈیویجول خاندانی لیول پر، یا آپ بالکل انڈیویجول انسانی لیول پر لے کر آ سکتے ہیں۔ قومیں، معاشرہ، شہر کے لوگ، اسکول کے لوگ، آفس کے لوگ، رشتہ دار، ہر لیول پر انسان جہاں جہاں جس طرح انٹریکٹ کرتا ہے، وہاں وہاں یہ سب چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں کہ جب لوگ برائی کا پہ قابض ہوتے ہیں، برائی کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، اور وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچھائی کی پریچ کرنے والے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، تو وہ بڑی ان کے اندر ایک غرور اور تکبر ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لے آؤ تم وہ عذاب جو تم لانا چاہتے ہو، تم ہمیں کوس رہے ہو تو تم لے آؤ وہ عذاب جو تم لانا چاہتے ہو۔ تو مسئلہ کیا ہے، وہ یہ تو وہ برائی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حسنات سے پہلے ہی اس عذاب کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل پتھر ہیں۔ جرنلی وہ اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل کانپ جاتے ہیں اگر ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ ان کے عمل کیا کر رہے ہیں۔ وقت خلط، حالانکہ وہ گزر چکی ہیں، یعنی کہ وہ سارے من قبلہم، ان سے پہلے مثالیں، حالانکہ ان سے پہلے ابھی ہم نے سورہ یونس میں ہی کتنی اگزامپلس پڑھی کہ ایسے لوگوں کا من حیث القوم کیا حشر ہوا، اور انڈیویجولی بھی ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں، انڈیویجولی بھی کچھ لوگ اپنے اپنے وزیر کبیر، اپنے اپنے وقت کے بڑے حکمران، اپنے اپنے وقت کے بہت طاقتور لوگ، پھر ان کا کیسا حشر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر، اور بے شک تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ جس وقت کسی شخص کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی، میں نے ظالموں کا ساتھ دیا، میں نے صحیح بات نہیں کی، میں نے کسی کا دل دکھایا، اور یا یہ کہ کوئی بڑا ظلم کیا، اسی وقت اگر وہ لوٹ کر آنے لگے اللہ کی طرف، تو شیطان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تم نے تو اتنا ظلم کیا، تم نے تو اتنا غلط بات کی، اب تم کہاں بخشے جاؤ گے، اب تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے طائف میں وہ سلوک کیا تھا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ تھے، اور وہاں کے لوگوں نے جس بچوں کے ٹولے کو ان کے پیچھے لگایا کہ ان کو کہتے ہوئے بھی زبان کو حوصلہ نہیں ہوتا کہ جیسے ان کو پتھر مارے گئے، اور پھر ان کے جسم میں اطہر مبارک سے خون بہا، اور جسمانی چوٹیں بھی پڑی، اور ظاہر ہے ایک ہیومیلیشن کے راستے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اور آپ بالکل تنتنا ہے۔ انسان کو جسمانی تکلیف کا درد اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کو ایک ذہنی تکلیف کا درد ہوتا ہے، اور ایک تنہائی کا درد ہوتا ہے۔ کہیں پہ کسی اسکالر کا میں نے قول پڑھا تھا کہ تنہا ہونا صرف خدا کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو تنہا ہو نہیں سکتی، تو اگر کسی جگہ وہ حق پہ بھی ہے، سچ پہ بھی ہے، ظاہر ہے طائف کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، سارا شہر ان کے خلاف تھا، تو حق اور سچ پہ ہونے کے لیے اس بات کا ضرورت نہیں ہے کہ لوگ آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ sometimes a person has to deal with some kind of a situation جہاں ساری برائی کی قوتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، دوسری طرف اور حق اور سچ پہ چلنے والا انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا کہ میں یہ 2 پہاڑ ملا دوں، تو آپ نے کہا کہ شاید ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، مطلب اس وقت وہ لوگ جو پتھر نبی کو مار رہے ہیں، وقت کے نبی کو مار رہے ہیں، ان سے ایمان کی کیا آدمی امید کر سکتا ہے؟ تو بعد میں اسی گروپ میں سے جو صحابہ اکرام ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی ان کی سیرہ کا ذکر کریں گے، نام بڑا مشکل سے تھا، میں نام غلط نہیں لینا چاہتی،
اس گروپ میں سے جس نے پتھر مارے تھے، چونکہ وہ جو بچے تھے نا چھوٹے، وہ بڑے شہر کے بڑوں نے ان کو لگائے تھے، بعد میں جب بڑے ہونے کے بعد 16 17 18 سال کے وہ ہوئے، ٹین ایج میں آئے، اور اس ٹائم تک ظاہر ہے حالات بہت بدل چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا چکے تھے، اور پھر جب طائف کانکر ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، تو وہ جو بچہ تھا اس وقت جس نے وہ پتھر مارنے والوں میں شریک تھا، ہی واز اراؤنڈ 10 more years old، یعنی کوئی 17 18 19 سال کے وہ ہو گئے ہوں گے، اور پھر اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ صحافی بنے، اور بعد میں وہ بہت بڑے اسکالر بنے۔ تو I mean, look at that, a person جو رحمت للعالمین، اشرف الانبیاء، انبیاء کے سردار، جن کے متعلق ہے کہ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہی اپنے محبوب کے خدا خاطر تخلیق کی ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی کیا کر سکتا ہے کہ پتھر اٹھا کر فزیکلی جناب حضرت کی طرف اچھالے اور ان کو جسمانی تکلیف پہنچائے، اس سے بڑا کوئی گناہ کیا کرے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو جائیں اپنے دل سے، کسی دوسرے سے تو معافی مانگنا بہت دور، بہت بعد کا سٹیج ہے، اگر انسان اپنے دل میں اس بات کو ریئلائز کر لے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ میں نے غلط کیا، تو اس کو بہت خوش ہونا چاہیے، بہت خوش ہونا چاہیے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں میں شریک کر لیا ہے جو غلطی کے بعد بھی اللہ انہیں ان کے لیے راہ کھول سکتا ہے، انہیں معاف کر سکتا ہے، اور ان کو نیکی اور بھلائی کی طرف لا سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَذَابِ، ورنہ یہ کہ پھر اگر لوگوں کو پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ بہت سزا دے ہی سکتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ، اور وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیات، یعنی نبی کے رسول پر کوئی آیت یعنی نشانی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، انما انت منذر وَلِكُلٍّ قَوْمٍ ہاد، بے شک صرف آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اگین جیسے میں بات کر رہی تھی، اگر ہم یہ والی ٹاپک کے متعلق بھی کہیں اور کسی تفسیر کو نہ پڑھیں، کسی اور لیکچر کو نہ سنیں، پورے قرآن میں سے ہی صرف ان آیتوں کو کلیکٹ کر لیں، شروع سے لے کر آخر تک، کور ٹو کور، پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد سے پڑھتے چلے جائیں اور مارک کرتے جائیں ان آیتوں کو کہ جہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ڈیمانڈ لگائی کہ بھائی لائیے آپ کوئی ہمیں ایسی ویژول معجزہ، ان کی مراد ہوتی تھی کہ کوئی آسمان سے فرشتوں کا ذرائع، قرآن میں ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کوئی پہاڑ سونے کے ہو جائیں، کوئی آسمان سے کتاب اترتا نظر آ جائے، اور یہ اسی طرح کی یہاں پر بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی آیتیں کیوں نہیں اترتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خود ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا، کوہ طور پہ جا کے کہا تھا کہ ہم تو ایمان لائیں گے نہیں اس وقت تک جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو یہ تمام اگر ان آیتوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ایک چیز سملر نظر آئے گی وہاں پر، جہاں جہاں اس آرگیومنٹ کا جواب دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جواب سم ٹائمز ویری کلیئر ہے، اور سم ٹائمز ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں، ایک لپٹا ہوا ہے بٹوین دا لائنز۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں جن سب نے کفر کیا کہ اس پہ کوئی آیتیں کیوں نازل نہیں کی گئی اس کے رب کی طرف سے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انت منذر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ I mean، اگر آپ آیت کو پڑھیں تو تھوڑی سی بظاہر جرنلی ایسا لگتا ہے کہ وہ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو اس کا جواب یہ نازل ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم نے آیتیں نازل کی ہیں، تم دیکھو، یہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کچھ اس طرح کی بحث ہونی چاہیے تھی۔ جواب یہ آ رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو اور اسی طرح کے جواب آپ کو ان آیتوں میں، اگر جیسے میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ کلیکٹ کریں تو نظر آئیں گے کہ جہاں وہ آیت آتی ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی نشانی نہیں آئی، اس سے اگلی آیت یا اسی آیت کے آخری حصے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو، جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ ہم نے آپ کو بشیرا و نذیرا بنا کے بھیجا ہے، بالحق بشیرا و نذیرا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں یہ نشانی ہے کہ ہماری امت کے لیے معجزہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ جتنا آپ ان کی ذات پہ اور ان کی سیرت پہ بھی ریسرچ کرتے چلے جائیں گے، جتنے پر اترتے ہی چلے جائیں گے، اتنا ہی حیران کن چیزیں آپ کے سامنے آتی ہی چلی جائیں گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، فی زمانہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا یہ سیٹ ہو گیا ہے جنرلی ہماری جنریشنز کا، پچھلے 200 300 سالوں سے ہم جو امت مسلمہ ہیں، کہ اگر کوئی چیز کو سائنس پروف کر دے تو ہم سمجھتے ہیں او واو یہ تو ہمیں کوئی دلیل مل گئی، حالانکہ ایسی اس طرح کے ٹرینڈ سوچ کا ہونا نہیں چاہیے، بٹ اسٹل اگر یہی کسوٹی کو ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے، تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا، خود لائف آف پروفٹس ہیں، ہمیں ان کی
سننا سے، ان کے سٹائل سے، ان کے روٹین سے، ان کی چیزوں سے اتنی انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ اگر آج اس کے اوپر ریسرچ کی جائے اور وہ سائنٹیفکلی پروو ہوتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ ہمیں کھلی نشانیاں ہی ملتی ہیں اور نظر آتی ہیں. دس از دا دا ایک یہ ایک ریویو تھا آیا نمبر 7 کا. اس کے بعد اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے پیٹ میں ہر مادہ اور جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ مقرر ہے. یعنی رحم مادر میں کیا پل رہا ہے، کیا وہ مطلب وہ کیا چیز ہے اور کس طرح وہ چیز بڑھ رہی ہے، کس طرح وہ کم ہو رہی ہے، اس میں کیا چیز کی کمی ہو رہی ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے. اعتراض کرنے والوں نے اس کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اب تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اب تو معلوم ہو جاتا ہے کہ رحم مادر میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. لیکن چلیے اگر ان کے اس اعتراض کو مان بھی لیں، اگر اس لیول تک بھی، لیکن اگین آیت صرف اس بات پہ بحث نہیں کر رہی ہے کہ وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. اس نے تو کہا ہے کہ اس میں کیا ہے. تو کیا ہے سے مراد یہ ہے کہ باہر آنے والا کس شکل کا ہوگا، کس صورت کا ہوگا، وہ نیک ہوگی وہ یا وہ برا آدمی ہوگا، وہ حرام کی طرف جائے گا یا وہ حلال کی طرف جائے گا، وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کے حوالے سے کیا کنٹریبیوٹ کرے گا. تو یہ ساری باتیں تو کوئی بھی اب اسٹل سائنس نہیں بتاتی، تو لہٰذا یہ سب کچھ ایک وہی بتا سکتا ہے جس کو غیب کا علم ہو. عالم الغیبی والشہادتی لکبیرۃ المتعال. ایک اندازے کے ساتھ ہے وہ جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا، اور وہ بہت بڑا اور نہایت بلند ہے. جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ عربک زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے اپنی اس فائنل بک کو ریویل کرنے کے لیے. اینڈ مینی ٹائمس ہم تو لائک اے کنڈر گارڈن اسٹوڈنٹ ہے ٹورڈز عربک، لیکن بڑے بڑے اسکالرس کی اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی اور بھی زبان کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس کتاب کو جب ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو سکے. ویسے تو نارملی بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر جو ادبی کلام ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی لینگویج میں جو لٹریچر کی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اردو پوئٹری ہے، اگر اردو پوئٹری میں غالب کی پوئٹری کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا خوبصورتی وہ بچے گی اس کی اور کیا اس کا حشر ہوگا. تو مطلب نارملی جو ایک ہیومن لینگویجز بھی ہیں ان کو بھی آپ اس کے جو ایک لٹریٹری جو کلام ہے اس کو آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو بٹوین دا لائنز میسج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو اس کا ایک اثر ہے، جو ایک اردو میں ایک شعر سننے کا جو ایک اثر آپ کے اوپر آئے گا وہ انگلش کا نہیں آئے گا. اینڈ سملرلی فار دا ادر لینگویج ٹو، جب اگر آپ شیکسپیئر کے ورک کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یو ول ڈونٹ فیل کہ یہ کوئی اتنا شاہکار چیز ہے. تو جب انسانی لینگویجز کی یہ بات ہے تو پھر خدا کے کلام کو ہم کہاں ٹرانسلیٹ کرنے بیٹھے ہیں. So this all tamheed, this all background I'm building up is about the word muta'ali. Muta'ali اور پھر ہوگا متعال is a name of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیم کی اگر بالکل مختصر بریف انشاءاللہ کبھی کسی وقت ہم اس کو بھی اپنا ایک ٹاپک بنائیں گے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. حدیث کے حساب حوالے سے یہ اس کو اسکالرس کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں. یہ بے شک حدیث ہے اور اتھینٹک ہے اور صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی اب ریسرچ سے ثابت ہے اور دوسری احادیث بھی موجود ہیں جہاں پر یہ بھی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن 99 نیمز میں کا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے متعلق یہ ہے کہ 81، آئی ریپیٹ 81 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام، مختلف ایٹریبیوٹس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں وہ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں. رحیم، کریم، عزیز، یا عزیز یا کریم یا رحیم یا غفور یا ودود یا ذوالجلال والاکرام. عموماً آیا کہ آیت وہاں پر جو اختتام ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے. تو 81 جو ہیں بیسیکلی وہ نام ایسے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور یوز ہوئے ہیں. آؤٹ آف دوز 99 نیمز جن کو آج کل کے ہم 99 سکہ بند نام ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کے شروع میں پرنٹ ہوتے ہیں آخر میں، یا اگر آپ اسماء الحسنہ کی لسٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو اس میں وہ جو 99 نیم ملتے ہیں آپ کو اس میں سے 81 نام جو ہیں
وہ قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں۔ باقی 18 جو ہے وہ احادیث میں یوز ہوئے ہیں، اور اس طرح سے وہ 18 وہاں سے احادیث سے لے کر اور 81 قرآن سے لے کر یہ 99 کی جو ایک نمبر ہے اس کو پورا کیا گیا ہے۔ آل دو کہ اسکالرز نے اس کے اوپر اور بھی بڑی ریسرچ کی ہے، خیر وہ ہمارے اس وقت کے ٹاپک سے وہ ہٹ کے چیز ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے۔ تو آؤٹ آف دوز 99 نیم، ان میں سے ایک نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا متعالی، متعالی بھی ہے۔ متولی کا جو ورڈ آتا ہے وہ بھی شاید وہیں سے ہی ریڈیوس ہوتا ہے، متعل، متعال۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے نہایت بلند۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے ایگزالٹڈ۔ سب سے پہلے تو اس کے ترجمے میں اندر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے قرآن میں متعال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام متعال ہے وہ پورے قرآن کریم میں صرف ایک بار یوز ہوا ہے، اور وہ یہاں اس وقت سورہ رات کی آیت نمبر 9 میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے سورہ رات کی اگر ہم یونیکنیس کو کاؤنٹ کریں ایک کوئز کوسچنس کے حوالے سے، تو ہم یہاں پہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں جیسے رحیم بہت بار یوز ہوا، کریم بہت بار یوز ہوا ہے، اور رحمان، رحیم، کریم، ذوالجلال والاکرام، خالق، اس جو بہت کامن نیم ہیں وہ بہت یوز ہوئے ہیں۔ المتعال پورے قرآن کریم میں صرف ایک بار یوز ہوا ہے، اور وہ آیت نمبر 9 آف سورہ رعد ہے، اور اس کا ترجمہ یہاں نہایت بلند کیا گیا ہے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں اب دا ویری ہائی یا ایگزالٹڈ۔ بیسیکلی اس کے ترجمے کے لیے پورا ایک صفحہ یا ایک پیراگراف اگر ہم کہیں الفاظ کا تو شاید وہ ملا کے اس کا تصور بن سکے، اس لفظ کی امیج بھی بن سکے۔ متعال کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک طرف سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہو، جس کا اختیار ہر چیز کے اوپر ہو۔ اگر اس کی اگزامپل کو ہم سمجھنا چاہیں، جیسے ہم اردو میں متولی کہتے ہیں کہ یہ اس مسجد کے متولی ہیں، تو متولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پورے مسجد کے ٹیک کیئرر ہیں، یعنی ان کے فیصلے سے مسجد کھلتی ہے، ان کے فیصلے سے مسجد بند ہوتی ہوگی، مسجد میں جتنے کام ہونے ہیں وہ ان کے مشورے سے یا ان کے حکم سے ہوں گے، یا کوئی اور شخص مسجد میں کچھ اور کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی۔ تو ان اے وے کہ وہ جو متولی ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پورا آن دا ٹاپ ہے، ٹیک کیئرر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ اس سے ہی ہر چیز کی اجازت لینی ہے۔ پھر متولی میں یہ چیز، یعنی ایک طریقے سے وہ ایک حاکم کی حیثیت ہو گئی اس میں۔ پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ متولی خود ٹیک کیئر کرتا ہے ہر چیز کی، وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ سسٹم صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے یہ پانی کا جو سسٹم یہاں پہ لگایا تھا یہ ٹھیک ہے، یہ صفائی کا انتظام ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہو گیا ہے۔ تو متولی میں وہ چیز بھی شامل ہو گئی۔ پھر متولی میں یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کی سیفٹی، ان کی آنے اور جانے والوں کی حفاظت، آنے اور جانے والوں کا ایک صحیح فلو اینڈ کمنگ بیک، تو ایک طریقے سے وہ ان کی حفاظت کرنے والا، ان کا ذمہ دار، مطلب یہ کہ وہ رسپانسبل ہے اس بات کا کہ جو مسجد میں آ گیا ہے وہ صحیح سے رہے اور پھر چلا جائے۔ تو وہ ایک طرح سے حفاظت کرنے والا بھی ہو گیا، تو وہ سب سے اوپر والا بھی ہے، سب سے حاکم بھی ہے، اس کی اجازت کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹیک کیئر بھی کر رہا ہے سارے سسٹم کی، سارے نظام کی، وہ ذمہ دار بھی ہے، وہ اون کرتا ہے ذمہ داری کو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے بظاہر انسان کی عقل کے حساب سے ہی ٹیکس دا ریسپانسبلٹی، یہ اس کے نظام کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ دیز آر دا سم اینگلز آف المتعال اینڈ دیر از سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو وہ سب کے اوپر ہے، ایگزالٹڈ، ہر چیز میں، ہر لیول میں، ہر شعبے میں، ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں، رسپانسبلٹی کے شعبے میں، ٹیکنگ کیئر کے شعبے میں، حاکمیت کے شعبے میں، اور آپ ایڈ کرتے چلے جائیے ساری چیزیں، وہ ہر ایک میں آن دا ٹاپ ہے۔ دیٹ از المتعال۔ تو یہ المتعال کی کیفیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اور ہم اس کے نام کو بھی اپنے اگر روزانہ کی دعاؤں میں شامل کریں تو امید ہے کہ ہمارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ تو وہ متعال ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کام کو کیسے کرنا ہے۔ سواء منکم من سواء منکم من اسر 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 القول ومن جہر به ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ برابر ہے، سواء منکم، تم میں سے، من اسرا، کوئی چھپائے، اسرا سری، ہم کہتے ہیں نا سری نمازیں ظہر اثر کی نمازیں سری ہوتی ہیں، مطلب وہ اس میں تلاوت زور سے نہیں ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو سری نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا ورڈ اسرار یہیں سے، یہ وہ بھی یہیں سے، اسی روٹ ورڈ سے ہے کہ وہ اسرار ہے، وہ چھپا ہوا ہے، پر اسرار ہے کہ مطلب پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ چھپا ہوا۔ اسر القول ومن جہرا، جہرا کلیئر،
वजाहत वजीह जो चेहरा जो है वो वजह वजह वजहत अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ अपना चेहरा करो, तो चेहरा का जो, चूंकि इंसान का चेहरा जो है वो सामने होता है, खुला हुआ होता है, लोगों को नजर आता है। और जहर, जिस तरह हम उसी उसी से जहरी नमाजें, यानी फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज जहरी नमाजें कहलाती हैं, क्योंकि उसमें तिलावत खुल के होती है, ज़ाहिरी तौर पर होती है। तो जो कोई छुपा के कोई बात कर रहा है या सामने कर रहा है वमन, तो उसमें, और या कोई शख्स रात में है या फिर दिन में चल फिर रहा है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। यानी अगर इस पूरी आयत को कोई टॉपिक दिया जाए तो वो ये है, अल्लाह अल्लाह जो है वो सब कुछ जानता है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर चीज़ का, दिलों के अंदर, दिलों के बाहर, दिन में, रात में, अंधेरे में, पत्थर के नीचे एक कीड़ा क्या खा रहा है से लेकर समंदर की तहों में क्या हो रहा है, आसमान के ब्लैक होल्स में क्या हो रहा है, पूरी कायनात की वसअतों में क्या हो रहा है, कोई चीज़ उससे आगे छुपी हुई नहीं है। तो अगेन ये वही मुतआल वाली एक करैक्टरिस्टिक आ गई। मुतआल अल्लाह, अ, और एक सेकंड मैं इसको मूव कर लूँ। लहू मुअक्क़िबातुन, और इसके लिए बारी-बारी आने वाले फरिश्ते हैं, मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही, इसके आगे से और इसके पीछे से, यहफ़ज़ूनहु, वो सब हिफ़ाज़त करते हैं इसकी, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु, बेशक अल्लाह नहीं बदलता। चलिए हम अब यहाँ से बाद में करेंगे। तो इसके लिए बारी-बारी आने वाले फरिश्ते हैं, यानी इस पूरे इंतज़ाम के लिए कि अल्लाह को एक-एक जगह की खबर हो, बाकायदा एक पूरा सिस्टम है। एक फरिश्ता एक-एक जगह पे मुकर्रर है, वो देख रहा है। जैसे वो ये कहते हैं ना कि अना का लफ्ज़ जब यूज़ होता है, या नहनु का लफ्ज़ जब अपने लिए यूज़ करता है इंसान, तो वो हम का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा है अपने लिए? तो बेसिकली एक इंसान है, उसके साथ एक उसका नेकी का फरिश्ता है, एक उसका बदी का फरिश्ता है, एक उसकी हिफ़ाज़त का फरिश्ता है। 3 फरिश्ते हैं, और एक शैतान का चेला भी उसके साथ लगा हुआ है, जो उसे बहकाने के लिए है। तो हम अकेले कहाँ हैं? हमारे साथ तो 4 लोग हर वक़्त और हैं, एक हजूम है, तो वो हम हैं। तो बेसिकली पूरा सिस्टम है, पूरे हवाओं के लिए, बादलों के लिए, रिज़्क़ के लिए, बारिश के लिए, हर चीज़ के फरिश्ते हैं अल्लाह सुब्हाना तआला के, जो जो एक कारिंदे हैं, जो आते हैं और जाते हैं, और सल्तनत का निज़ाम चलता है। चूँकि ये हमारी नज़रों से ओझल है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ पे हम हर चीज़ के ऊपर ताकत रखते हैं और हर चीज़ को हम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हर हर एक चीज़ अल्लाह के निज़ाम से हो रही है। उसके बाद ये बेसिकली जो आया नंबर हम इस वक़्त 11 कर रहे हैं, ये जो उसका अब जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही मशहूर ज़माना पार्ट है, और ये आप इसको पहचानेंगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु, बेशक अल्लाह नहीं बदलता, मा बिक़ौमिन, इस नेमत को या उस हालत को जो किसी कौम की हो, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो खुद, यहाँ तक कि वो सब खुद बदल लें, मा बिअनफुसिहिम, जो उनके दिलों की हालत है, जो उनकी कैफ़ियत है, यानी जो उनकी अपनी हालत है। और जब अल्लाह इरादा कर ले किसी कौम के साथ बुराई का या अज़ाब का, तो फिर कोई सूरत टालने की नहीं है, और कोई नहीं है जो उसको और उसके सिवा उसका कारसाज़ और मददगार बन जाए। तो बेसिकली जो वो बात है कि अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता, जो अपनी हालत खुद ना बदले। अल्लामा इक़बाल का शेर है कि आई मीन उस शेर का मफ़हूम ये है कि ना हो जिस कौम को अपनी हालत बदलने का ख़याल, तो अल्लाह भी उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता। तो बेसिकली ये वो आयत यहाँ पर आती है कि अल्लाह, आयत नंबर 11 ऑफ सूरह रात, कि अल्लाह कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद से अपनी ना बदले। और ये कौम का वर्ड जब यूज़ किया गया है, तो ये इंडिविजुअल के लिए भी है। एक इंडिविजुअल भी अपनी हालत को, उसकी हालत नहीं बदलेगी उस वक़्त तक जब तक कि वो खुद ना बदले। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगली आयत में दी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आया, मोस्ट प्रोबब्ली शायद हम ये आखिरी ही कर पाएँ। कि वही है जो दिखाता है तुम्हें बिजली, डराने और उम्मीद दिलाने, और पैदावार वो पैदा करता है भारी बादल। आया नंबर ये 12 है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ वही है जो तुम्हें दिखाता है बिजली, खौफ़न व तमअन, डराने के लिए, यानी आपको खौफ भी आता है कि कहीं गिर ना जाए, इससे नुकसान ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए। और तमअन माने उसमें लालच ये है कि उनको लगता है अच्छा बिजली कड़क रही है तो अब बारिश होगी तो ज़मीन में जान पड़ेगी, खेती होगी, फसल होगा। बारिश का पैराबल जो है वो कुरान में एक ज़िंदगी लाने वाले पैराबल से उसको तशबीह दी गई है। वयुंशी युनशी सहाब सिक़ाल, और वो पैदा करता है भारी बादल। वयुसब्बिहुर राअद, आया नंबर 13 पे आ गए हैं हम।
رعد کا لفظ یعنی اور وہ تسبیح بیان کرتی ہے گرج بحمدہ و ملائکتہ، اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی، من من خیفتی ہی، اس کے خوف سے، خیفہ من خیفتی ہی، اس کے خوف سے، و یرسلو سوائقہ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، فیوسیبو، اور پھر وہ ڈال دیتا ہے، بیہا میں یشاء، وہم، اور ان کو جس پر وہ چاہتا ہے، ہم یجادلون، وہ سب جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال، اور وہ بہت سخت اور قوت والا ہے۔ تو وہی، اور سب تسبیح کرتی ہے الرعد، یعنی جو کڑک ہے، وہ کڑک کی جو آواز ہے، وہ جو بجلی، ایک اللہ کی ایک تخلیق ہے نا بجلی بھی، تو بجلی کا کام ہے کڑکنا، زور کی آواز پیدا کرنا، تو ہمارے ہمارے لیے وہ ایک فنومنا ہے، لیکن وہ اس کی عبادت ہے اللہ کی طرف، کیونکہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور وہ اس کا طرز ہے اللہ کی عبادت کا، اور ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہر چیز، یعنی ہر دنیا کی جو کائنات کی جو چیز ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، وہ اللہ کا ورد کر رہی ہے، اللہ کو مان رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اور فرشتے بھی، اور جو وہ اللہ کے خوف سے، اور جو وہ بھیجتا ہے چاروں طرف، اور جو بجلیاں کڑکتی ہیں، یعنی وہ فرشتے جو یہ احکام لے کر آتے ہیں، جو بادل کو یہ بتاتے ہیں کہ اب اس نے کڑکنا ہے، بادل اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم سے کڑکتا ہے، بجلی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ کے تابع ہے۔ تو اتنا سا جو ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس نظام کو توڑ دے گا یا اس کو نہیں مانے گا تو اس میں کچھ فرق پڑے گا۔ آ، بے شک کہ انسان جب روز قیامت وہاں کھڑا ہوگا اور یہ سارا نظام اس کے سامنے کھل کر آئے گا، تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ کتنا چھوٹا تھا، وہ کتنا مینی اور مائنیوٹ تھا، اور یہ صرف خدا کی اس کے اوپر ایک کرم تھا کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا، اور وہ اس بڑے پن کو بجائے نبھانے کے اس نے اپنے آپ کو گرا لیا، اور وہ چھوٹا ہو گیا، اور وہ اس نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے، والذین یدعون، اور جنہیں وہ سب پکارتے ہیں، من دونہ لا یستجیبون، وہ کچھ جواب نہیں دیتے، لہم بشیء الا، ان کو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی مگر، کباستی، اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو، کفیہ الا الماء، لی لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یعنی جس کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اس طرح ہو کہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف طرف کر لے، یعنی اشارہ کرے کنویں کی طرف، دونوں ہاتھ پھیلا کے وہ کھڑا ہو جائے، اور پھر وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو میری پیاس بجھا دے، مجھے پانی مجھے پہنچا دے، تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ پائے گا ہرگز بھی۔ کافروں کا پکارنا ہے مگر گمراہی کی طرح، مطلب یہ بیسیکلی ایک ایسا، یہ اتنا خوبصورت، اتنا ٹچی پیرابل ہے کہ ایک انسان ہے، وہ پیاسا ہے، اور وہ کنویں کے پاس یا دریا کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اور اس کے خیال میں اس کے یہ دونوں ہاتھ کو جو پھیلانے کا عمل ہے، یہ انف ہے، یہ اتنی کوشش، اتنی اسٹرگل انف ہے اس کے لیے کہ بس اب میں نے ہاتھ پھیلا دیے، میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اب پانی اڑے اور اڑ کے وہ میرے منہ تک آ جائے۔ یہ ہے اگزامپل ان لوگوں کی جو کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مطلب آن اے ویری لائٹر نوٹ، اگر یہاں پہ وہ اگر ہم لطیفے کی بات کریں گے جس میں وہ کہ لطیفہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص ہر وقت دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرا لاٹری کا ٹکٹ نکل آئے اور میرا لاٹری میں انعام نکل آئے، میں جب لاٹری ہوتی ہے وہ یہ دعا کرتا ہے، اتنی دعا کرتا ہے، اتنی دعا کرتا ہے، I mean it's on a lighter note، تو فرشتے اس کو آخر میں تنگا کے جواب دیتے ہیں، ارے بھائی تم ٹکٹ تو خریدو جبھی تو تمہاری لاٹری نکلے گی۔ تو I mean یہ چاہے ہم اس پہ ہنس لیں یا چاہے ہم اس پہ رو لیں، جنرلی ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ ہم جو ہماری صحیح ہے، جو ہماری کوشش ہے، اس کا بھی لیول بالکل یہی ہے کہ ہم ایک، جس کو سورہ بقرہ میں بھی کہا ہے نا کہ ایک ہم نے ایک خیال باندھا ہوا ہے، الا امانیہ، بس ہم نے ایک اپنی تصور باندھا ہوا ہے کہ یہ سب اس طرح کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا، ان سارے تصورات کا حقیقت سے کیا کتنا تعلق ہے، وہ اتنا ہی تعلق ہے کہ جیسے ایک انسان پانی کی طرف صرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے۔ آئی بلیو کہ اب اب میرا خیال میں ایک ہم لاسٹ آیا 15 تک کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد باقی ہم پھر آگے کریں گے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، یہ آیت سجدہ آ گئی ہے، یہ لفظ سجدہ آ گیا ہے، پلیز ڈونٹ فارگیٹ، اس ہمارے سیشن کے بعد پلیز سب لوگ سجدہ کر لیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ
من فی السماواتی جو آسمانوں میں، والارضی اور زمینوں میں، طوعاً و کرہن خوشی سے اور ناخوشی سے، وظلالہم ان کے سائے بھی، بالغدوی صبح کو، والآصال اور شام کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو سجدہ کرتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، ان کے سائے بھی، صبح کو بھی اور شام کو بھی، یعنی جو یہ تمام مخلوقات ہیں، ان کو یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جو یہ سب چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو سن سکیں اور دیکھ سکیں تو ان میں سے ہر چیز، پچھلی آیت کہہ رہی ہے تسبیح کر رہی ہے، اور اب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ہر چیز اللہ کے آگے سرنگوں ہے، ان کے سائے تک، یعنی یہ صبح سے شام تک جو ہم سایوں کا مڑنا دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک سجدے کی کیفیت ہے۔ یعنی آپ یہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی ہم ایک بہت بڑی سی مسجد میں رہ رہے ہیں، جہاں ہمارے ارد گرد جب ہم مسجد جاتے ہیں تو وہاں ہمارے ارد گرد جو نمازی ہوتے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اگر کوئی تراویح کا معاملہ ہے یا رمضان کے زمانے میں اگر آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی محض سجدے میں جا کے دعا کر رہا ہے، تو ہمارے ارد گرد پورا ایک عبادت کا ماحول ہے۔ تو ہم ایک بڑی سی عبادت گاہ میں رہ رہے ہیں جہاں سورج، چاند، ستارے، ہوا، پتھر، پانی، یو نیم اٹ، بجلی، بادل، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ صرف ایک اشرف المخلوقات ہے جس کو ان سب چیزوں کے اوپر اپنے رب نے بنایا اور خلیفہ بنا کے بھیجا، اور ایک وہی ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہی ہے جو بھولا ہوا ہے، وہی ہے جس کو اس بنانے والے رب کو یا تو وہ کفر کرتا ہے، یا اگر وہ زبان سے اقرار کرتا بھی ہے تو وہ اقرار اس کے دل تک نہیں پہنچتا۔ وہی ہے جو سب سے زیادہ اکڑا ہوا ہے، اور وہی ہے اسی کی جسارت ہے جو اکڑ کے کھڑا ہے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے ان سب چیزوں کو۔ ہم اپنی بات کو یہیں کنکلوڈ کریں گے۔ ان ساری باتوں کا اب تک جتنا ہم نے آج ڈسکشن کیا، اس کو ایک چھوٹے سے پیرابل سے ہم سمجھنے کی اگر کوشش کر سکیں تو وہ ہے، جیسے کہ میں بہت جلدی جلدی آیتیں پڑھ رہی تھی، شاید آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں، کیونکہ ہم ایک سم اپ بنا کر ان سب آیتوں کا ایک مجموعہ بنا کر ایک چیز کو سمجھیں کہ جیسے ہم سب خواتین، اگر میں ایک ایگزامپل دوں خواتین کی حوالے سے، کہ ہم جب کچن میں کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچن میں بہت سارا سامان کاؤنٹر پر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، برتن ہیں، پتیلیاں ہیں، چولہا ہے، مسالے ہیں، چمچے ہیں، پلیٹیں، بہت سارا سامان ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ہم ایک کوئی خاص چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو بالکل اس بہت سارے سامان میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ہم کوئی مٹن پکڑنا چاہ رہے ہیں، یا وہ چمچہ جیسے ہم بنا رہے تھے ابھی کھانا، ابھی ابھی کہیں رکھا ہے کوئی، یا سیزر جیسے ہم کٹنگ کر رہے تھے، وہ ابھی یہیں رکھی ہے اور وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہوتی ہے، اور ہم بہت بری طرح سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آنکھوں کو نہ بینائی آپ کی تلف ہوئی ہے، نظر آ رہی ہیں چیزیں، اور آپ مستقل اسے دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن ایسا ایکسپیرینس آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا نا کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتی، اور پھر تھوڑی دیر میں ہوتا ہے ارے یہ سامنے ہی تو رکھی ہے، یا آپ اس کو لے کے اٹھاتے ہیں۔ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا کبھی کبھی، یا اگر کہیں کسی اسٹور میں چلے جائیں، بہت سارے، یا کوئی آدمی گراج میں کام کرتا ہے، اوزار سے کام کر رہا ہے، اس نے کچھ ہتھوڑی سی ٹھوکا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے اوزار پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ڈھونڈ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، ابھی تو میں نے یہاں رکھا تھا، ابھی تو یہاں رکھا تھا، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی کتاب، اس کی میز پہ بہت ساری کتابیں ہیں، پینسلیں ہیں، پین ہیں، نوٹس ہیں، نوٹ بکس ہیں، اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس نے ابھی لکھتے لکھتے پین ہاتھ سے رکھا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس کی آنکھیں فائنڈ نہیں کر پا رہی، اور تھوڑی دیر میں پھر وہ ریئلائز کرتا ہے ارے یہ سامنے ہی تو پڑا ہے۔ تو یہ بالکل اس دنیا کی کائنات کی مثال ہمارے سامنے بالکل ایسے ہی ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ تو رہے ہیں، ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے بادل، آنکھوں کے سامنے ہے بجلی، آنکھوں کے سامنے ہے یہ سارا کاروبار، لیکن ایسا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہمیں وہ چیز مل نہیں رہی، ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی، اور وہ جو ملنے کا اور وہ جو حاصل ہونے کا جو کلک ہے، وہ جو لمحہ ہے، وہی اصل لمحہ ہے۔ بیسیکلی کہ جب ایک دم انسان کو ارے یہی تو میرے آنکھوں کے سامنے تھی، یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ بس ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کھڑے ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وی آر آن اے رائٹ ٹریک۔ اللہ ہم سب کو وہ کلک کا لمحہ عطا کرے کہ جس میں ہمیں یہ سارا جو نظام ہمارے گرد ہے، اس کی وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ تو سب چیزیں میرے سامنے ہی ہیں، یہ سب چیزیں تو مجھے بتا رہی ہیں، اور جب وہ انسان کو وہ چیزیں نظر آ جائیں گی تو پھر اس کا معاملہ ان لوگوں کی طرح نہیں رہے گا کہ جو مستقل ہی کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، اور کوئی نشانی نظر آتی تو شاید ہمیں عقل آ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں کہ پلیز اس سیشن کے بعد سجدہ ضرور کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکتوں سے ہمارا دل کھول دے،
اور ان پر عمل کرنے کی، اس آفاقی کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اسٹاپ کر دو ریکارڈنگ۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اچھا اب میرے پاس ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ دعا ہم پہلے کر لیں، کیونکہ وہاں پر جو ایسٹ کوسٹ ہے وہاں پر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے پھر، تو السلام نماز دیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر آپ وعلیکم۔ دعا میں کروں تو مجھے پہلے موقع دیجیے، کیونکہ پھر مجھے نکلنا ہے کہیں، لیکن میں اچھا دعا کر سکتا ہوں چھوٹی سی۔ پلیز جی گو، بالکل، اور نہ کرنا چاہے تو کوئی اور کرنا چاہے تو وہ کر لیں۔ پلیز آپ کیجیے۔ نہیں آپ کیجیے۔ بس میں نے بتایا تھا کہ ایک نوشین کے والد کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور ایک ہنالی کی جو سسٹر ان لا ہے وہ اس وقت آئی سی یو میں بہت کریٹیکل ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اچھا، ساتھ ساتھ سب بیماروں کے لیے انکلوڈنگ مائی مدر۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہاں ایک سیکنڈ میں ریکارڈنگ آن کروں۔ جی ارم آپ دعا شروع کیجیے۔ سوری، مجھے میوٹ کا بٹن نہیں دکھ رہا تھا، سو سوری۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا ہنیا مبارکا عملا متقبلا الحقنا بالصالحین۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا اللہ تو اس قرآن کو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں استحکام اور استقامت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، یا اللہ ہمارے تفکر اور ہمارے تدبر کو بڑھا دے، اور اس کے احکامات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کسی بھی اپنے دنیاوی مفادات کو اور فوائد کو پیش نظر نہ رکھیں۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ڈائریکٹ اس کے الفاظ کا مطلب سمجھ سکیں اور سیکھیں، اگر کوئی اور لینگویج سیکھنے میں وقت ضائع کریں اور پھر اس کے معنی قرآن میں تلاش کریں۔ یا اللہ کاش ہم یہ بات سمجھ آئے کہ عربی میں ماسٹرز کرنے سے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اس کتاب کے الفاظ کی روحانیت کو اپنے اندر نہ اتار لیں۔ یا اللہ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تیری کتاب اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہتر کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کی یونیورسٹی میں علوم پڑھائے جاتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور تدبر تفکر کو بڑھا دے۔ یا اللہ تو ہمیں نیک عمل اعلی اخلاق کی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ہمیں رہنمائی فرما۔ یا اللہ ہم جو چاہیں، ہم وہ چاہیں جو تیری چاہت ہو، تو ہمیں شیطانی چالوں سے محفوظ رکھ، ہم جو بھی کریں تیری رضا کے لیے کریں۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اور جو بیمار ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، ان کی اس تکلیف کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائیے، اور ان کی ماضی کو قبول فرمائیے جو روٹین میں کرتے تھے، بیماری کیسے اب نہیں کر پا رہے ہیں، اب انہیں قبول فرمائیے، اور ان کے حق میں جو ان کے لیے بہتری ہو اس کا فیصلہ فرما دیجیے اور انہیں صحت یاب کیجیے۔ یا اللہ تو ہمیں اولین اور سابقین میں شامل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ہر برے وقت اور بری گھڑی سے بچا۔
ہماری آنے نسلوں کی حفاظت فرما، ان کا دین اور اسلام سلامت رہے مرتے دم تک، اس دنیا تک جو ہے اسلام کا بول بالا رہے. یا اللہ جو مسلمان کنٹریز پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس سے ان کو نجات دلا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر.